کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے. کچھ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ الفاظ کہیں گے تو ہم نے حرام کام کیا. اور کچھ تو اتنے اگریسو ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ الفاظ کہیں گے تو ہم بالکل کفر کے دائرے میں آ جائیں گے اور ہمارا اور اسلام کا کوئی لین دین باقی نہیں رہے گا. اگر کوئی ان کا دوست یا اگر کوئی ان کا کو ورکر یا ان کے محلے دار کوئی نیبر ان کو کہتا ہے کہ میری کرسمس، تو اس کے جواب میں کیا وہ اس کو میری کرسمس کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، مسلمانوں کی تھیولوجی کیا ہے، مسلمانوں کا اس کے بارے میں جو اسکالرز ہیں ان کی آراء کیا ہیں؟ تو نمبر 1 یہ کہ اس نے اپنی زبان سے کفریہ الفاظ دہرائے ہیں، تو فوری جو سب سے پہلا جو ایفیکٹ ہوگا وہ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ اس کا نکاح ختم ہو جائے گا. تو ہوشیار ہو جائیں جو شادی شدہ مرد ہے، وہ کہتے ہیں کہ نکاح ختم، اسلام کے دائرے سے آپ باہر. اور اس کلمے کے کہنے سے پہلے جتنی نمازیں آپ نے پڑھی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے ختم ہونے والی ہے. ہم عیسیٰ کی پیدائش پہ خوش ہیں. ہمیں کیوں خوشی نہیں ہو سکتی عیسیٰ کی پیدائش پہ؟ اللہ نے قرآن کے اندر یہ الفاظ لکھے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، اور میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں آج کے ایک ایسے انٹرسٹنگ اور ہاٹ ٹاپک والے پوڈ کاسٹ میں، جس میں ہم کچھ ایسی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں بڑا ہوا جو ہے مچا ہوا رہتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے. کچھ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ الفاظ کہیں گے تو ہم نے حرام کام کیا. اور کچھ تو اتنے اگریسو ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ الفاظ کہیں گے تو ہم بالکل کفر کے دائرے میں آ جائیں گے اور ہمارا اور اسلام کا کوئی لین دین باقی نہیں رہے گا. ہم مسلمان والی کیٹیگری سے نکل جائیں گے باہر. تو یہ کیا چیز ہے اور یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، اس کو آج ہم جو ہے ڈسکس کریں گے. جس سے میری مراد آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میری کرسمس. میری کرسمس کہنا اسلام میں کیسا ہے، اس کی کیا گنجائش ہے اور کس حد تک جو ہے یہ درست ہے، اس کو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ ہے ہمارے گیسٹ اسپیکر ہارون صدیقی صاحب. میں ان کا جو ہے ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہارون بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر عماد بھائی، آپ کا یہ ٹائم کا بہت شکریہ. اور میری طرف سے تمام دوستوں کو، بھائی اور بہنوں، بزرگوں کو السلام علیکم. اور ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو قرآن پوڈ کاسٹ میں. قرآن پوڈ کاسٹ جہاں ہم کرتے ہیں قرآن سے باتیں اور قرآن کی باتیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنے کا ایک بہترین طریقہ، اس کو پہچاننے کا طریقہ. تو ہم سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں قرآن سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جائے جو ہماری عام زندگی سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اور روزمرہ کی زندگی میں ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں جن کے سوالات ہم عموماً جو ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو آج کے کرسمس کے موقع پہ یہ سوال ہر سال اٹھایا جاتا ہے، اور نارملی خاص طور پہ ایسے لوگ، دوست، بہن، بھائی، بزرگ جو نان مسلم معاشروں میں رہ رہے ہیں یا جن کے ارد گرد نان مسلمز ہیں، اور خاص طور پر کرسچنس ہیں، کیتھلکس ہیں، یہ جیوز ہیں. تو ان کے یہ سوالات ہر سال اس سوال کے بارے میں جو ہے بہت سارے ہوتے ہیں کہ کیا اگر کوئی ان کا دوست یا اگر کوئی ان کا کو ورکر یا ان کے محلے دار کوئی نیبر ان کو کہتا ہے کہ میری کرسمس، تو اس کے جواب میں کیا وہ اس کو میری کرسمس کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، مسلمانوں کی تھیولوجی کیا ہے، مسلمانوں کا اس کے بارے میں جو اسکالرز ہیں ان کی آراء کیا ہیں؟ تو اس پہ بہت ساری بحثیں ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں. تو آج ہم نے چھوٹا سا کلپ اس پہ بنا کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اور باقی جو ہے آپ لوگ جیسے مناسب سمجھیں. تو ایک سوال ہے جس پہ میں اور عماد بھائی آج انشاءاللہ بات کریں گے. تو عماد بھائی ذرا تھوڑا سا بتائیے گا آپ کہ اگر ہم لفظ میری کرسمس کو دیکھتے ہیں تو اس لفظ کے کیا معنی ہیں ایگزیکٹلی؟ جی ہارون بھائی، میرا پہلا سوال ہی یہی تھا جو مجھے آپ سے کرنا تھا، کہ ہم جو لفظ کو لے کر بات کر رہے ہیں میری جی کرسمس، جی یہ لفظ کی حقیقت کیا ہے؟ اس لفظ کے لٹرل معنی کیا ہے؟ کیا یہ مطلب ایسا لفظ ہے جو بالکل ہم کو کفر تک پہنچا دے رہا ہے؟ تھوڑا اس کو جو ہے آپ کھولیے گا پلیز.
देखिए मैं एक तरह से मैं आपको जो क्रिसमस है उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि क्रिसमस में दो लफ्ज़ मौजूद हैं, एक है क्राइस्ट और एक है मैस। हम्म। ये एक तरह से इनका एक मजहबी लफ्ज़ है क्राइस्ट, जिसको हम अपनी ज़बान में मसीह कहते हैं। ठीक है, हम्म। तो मसीह इब्न मरियम, ये लफ्ज़ कुरान का है, ये लफ्ज़ मेरा नहीं है, मैंने नहीं दिया, ये लफ्ज़ अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और उन्होंने कहा है कि हमने उसका नाम जो है अल मसीह इब्न मरियम जो है वो रखा, तजवीज़ किया, दिया, उसको नाम दिया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये नाम अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिया। उनकी कुनियत, उनकी खासियत, उनकी एट्रीब्यूट कि वो मसीह हैं, वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिया, और उसको इंग्लिश में क्राइस्ट कहते हैं। अच्छा, और मैथ से मुराद ये होती है नॉर्मली कि कोई भी किसी भी किस्म की, आप ये समझ लीजिए कि मजहबी गैदरिंग, पार्टी, या एक इज्तिमा, आप उसको ये कह सकते हैं। तो इसको अगर हम लफ्ज़ी तर्जुमा इसका करें तो ये बनता है कि क्राइस्ट का या मसीह का मजहबी इज्तिमा, या मसीह का इज्तिमा, या मसीह की जो है वो सेलिब्रेशन। तो हम्म। वो मजहबी सेलिब्रेशन भी हो सकती है, नॉन मजहबी सेलिब्रेशन भी हो सकती है, लेकिन चूंकि इस सारे सिनारियों को मजहबी पैराए में देखा जाता है तो हम इसको मजहबी सेलिब्रेशन भी कह सकते हैं। तो इमाद हम्म। भाई, आप लफ्ज़ मैरी के बारे में बता दीजिए, तो हम्म। फिर इंशाल्लाह हम इन दोनों अल्फाज को जोड़ के देखेंगे। जी बिल्कुल। तो दूसरे लफ्ज की तशरीह आपने की। पहला लफ्ज मेरी, मेरी जो लफ्ज है ये जॉय को जो है बताता है, खुशी को बताता है। जैसे हम बोलते हैं ना, द मोर द मेरियर, जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा। तो जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस, खुशी, जैसा हम ईद वाला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से मैरी जो है लफ्ज इस्तेमाल किया जाता। तो दोनों को मिलाकर मैरी क्रिसमस जब हम बोल रहे हैं, तो हम आगे वाले को ये मुबारकबाद दे रहे हैं कि क्राइस्ट का दिन, क्राइस्ट की गैदरिंग मुबारक हो, क्राइस्ट का दिन जो है मुबारक हो। तो हमें ये थोड़ा सा खोलिएगा कि अगर हम इस लफ्ज को रिपीट करते हैं तो क्या ये लफ्ज इतना खतरनाक है कि ये मुझे कुफ्र तक पहुंचा दे रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली बात ये कि इमाद भाई देखिए कि हम दोनों में से कम मैं तो ये हरगिज़ दावा नहीं करता कि मैं कोई जी। स्कॉलर इस लेवल पे के फतवा दे सकूं। हम्म। और इवन फतवे के लेवल पे भी जो है आने के लिए एक मैं नहीं समझता कि किसी इंसान की ऐसी हकीकत है। जो असल फतवा हम्म। या जो था, जो भी हमें सही गलत बताने वाले थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि माशाल्लाह। वसल्लम के जाने के बाद हर चीज़ के अंदर आप जो है वो सवाल जवाब का सिलसिला खुला हुआ है। लोग सवाल जवाब करते हैं, करते रहेंगे, और कर रहे होंगे। हम हम्म। हमारे जो हमारे वक्त के जो एक मुअत्तबर उलमा हैं, अगर हम जो मेजॉरिटी है उनको थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं, उनको देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस बारे में, तो हम उनकी आरात से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दौर के एक अच्छे स्कॉलर जिनको बहुत ज़्यादा सुना जाता है, उनका नाम है यासिर कादी। तो हम्म। ये नॉर्थ अमेरिका में, और अब इनको पाकिस्तान में भी और दूसरे इलाकों में भी सुना जा रहा है, क्योंकि इनकी ज़्यादातर जो स्पीचेस होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि तकरीबन अब तमाम ही जगहों पे सुनी समझी और बोली जाती है। इन दैट सेंस ए हायर लेवल, हर कोई नहीं, बट एक अच्छा तबका जो है उसको समझ बोल रहा होता है। उनकी राय ये है, और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक रेफरेंस इमाम अहमद के हिसाब से जो है वो दिया है, और उनसे भी यही सवाल किया गया था क्रिसमस के बारे में। तो उन्होंने ये कहा है कि इमाम अहमद जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि किसी को उन्हीं अल्फाज में वापस जवाब दें, आप हम्म। उनको दुआ तो दे सकते हैं, दुआ देने से किसी ने मना नहीं किया है। दुआ इन जी। दैट सेंस इस दुनिया के लिए आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, दोस्तों या मोहल्ले वालों या अपने कोवर्कर्स के लिए कि भाई अल्लाह ताला आपको सही रास्ता दिखाए, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे, अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों की हिफाजत करे, उनको उनको अमन दे। और ये सारी चीज़ें तकरीबन टेक्निकली इस्लाम की ही तरफ ले जाती हैं, क्योंकि इस्लाम अमन की बात करता है, अमन है, और बेहतरीन रास्ता इस्लाम ही है। इन इन तमाम बातों से अगर आप ये मतलब भी निकालना चाहें तो ऐसे भी हो सकता है। और आपको इखलाक, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको इखलाकी तौर पे उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आना है। तो डेफिनेटली उन्होंने ये हरगिज़ नहीं कहा, यासिर कादी ने, कि आप उनको मेरी क्रिसमस ना कहें या ना कहें। उन्होंने क्या असूल अपनाया कि उन्होंने एक असूल बताया हमें। उन्होंने असूल ये बताया कि प्रिंसिपली ये हमारा प्रिंसिपल है कि अगर कोई हमसे अच्छी बात करता है तो हम उसको अच्छे तरीके से जवाब दें। ज़रूरी नहीं है कि जवाब देने के लिए हम उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करें, हम दूसरे अल्फाज में भी उनको जवाब दे सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने इमाम अहमद का कोट किया।
تو جی یہ تو یاسر قادی کی بات ہے. اسی طرح سے ہمارے اور جو سے علماء ہیں جیسے طارق مسعود صاحب ہیں. ان کو بھی ہم اپنے استادوں میں کاؤنٹ کرتے ہیں ایک طرح سے کہ ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، ان سے سیکھتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں باتیں. تو ان کا موقف یہ ہے کہ آپ ہرگز کسی کو میری کرسمس نہیں کہہ سکتے، اور میری کرسمس کہنا جو ہے وہ گناہ کی بات ہے یا وہ غلط بات ہے، اس لیے کیونکہ ہم ان کے عقائد سے یا ان کے بلیف سے یا ان کے فیتھ سے اس بات میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے ان کے ساتھ بن رہے ہیں، یا ان کے ساتھ ہم الائن کر رہے ہیں اپنے آپ کو جب ہم یہ بات کہتے ہیں. تو چونکہ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری کرسمس کا مطلب جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہونا ہے، اور برتھ آف جیزس یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو برتھ تھی وہ خدا کے بیٹے کی برتھ تھی. اس وجہ سے شاید جو ہے نا اگر آپ میری کرسمس کسی کو کہتے ہیں تو وہ غلط بات ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ ایک طرح سے مذہبی تہوار ہے ان کا، اور مذہبی تہوار کو منانے کی بالکل ہمیں اجازت قطعی طور پہ نہیں ہے. تو یہ طارق مسعود صاحب کا ایک موقف ہے. اس کے بعد ہمارے ایک اور بزرگ بہت ہی بزرگ اسکالر ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. تو غامدی صاحب کا جو پراسپیکٹو ہے، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیور ایک طرح سے برتھ کی بات ہے، یعنی کہ ایک سالگرہ کی بات ہے. اور جیسے ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ مناتے ہیں، ان کا دن یا جنم دن یا پیدائش کا دن ہم مناتے ہیں، اور نارملی ہم خوشی مناتے ہیں اس دن پہ. اور منانے کے مختلف طریقے ہیں، جو کچھ لوگ روزہ رکھ کے مناتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اس دن اچھا کھانا پکا کے، کھانا بانٹ کے، غریبوں کو کھانا کھلا کے، اور اسی طرح سے ہم اپنے مناتے ہیں. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی برتھ ڈے، پیدائش کا دن، جنم دن منانے میں یا اس کو اس کے ساتھ دوسروں کو جو اس کو منا رہے ہوں ان کو مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ان کی یہ باقاعدہ بالکل واضح ایک پوزیشن ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے آپ کا ایمان خراب ہو جائے، بلکہ اگر ہم اپنے نبی کی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنی اس نقطۂ نظر سے کہ وہ بھی ایک نبی تھے اور ان کے پیدا ہونے پہ بھی ہمیں اتنی ہی خوشی ہونی چاہیے، تو ہم اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ایک موقف ہم نے دیکھا، وہ موقف میں چاہوں گا کہ اماد بھائی بیان کریں، اور وہ ہے ایک یوٹیوب پہ ایک ویڈیو میں مفتی شریف صابری صاحب. تو جی اس موقف کے بارے میں چاہوں گا کہ اماد بھائی بیان کریں، اور پھر آپ اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ. جی اماد بھائی. جی جزاک اللہ خیر ہارون بھائی، تین بڑی اچھی پرسنالٹیز کے موقف جو ہے آپ نے آڈینس کے سامنے رکھے. ہم کسی کو سپورٹ یا کسی کا پکش ہم نہیں لے رہے ہیں، ہم ڈیسیجن آپ کے اوپر چھوڑ رہے ہیں، بیکاز آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. اینڈ مسلمس آلویز میکس اسمارٹ چوائسیز ان دیئر لائفس. تو اسمارٹ چوائس اپنائیے اور اپنا فیصلہ کریے کہ آپ کس کی رائے کے ساتھ جائیں گے. آخری رائے جو بڑی خطرناک، بڑی زبردست بھی ہے اور سننے میں جو ہے دلچسپ بھی ہے. حضرت نے کہا، حضرت کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میری کرسمس کہتا ہے تو نمبر ون یہ کہ اس نے اپنی زبان سے کفریہ الفاظ دہرائے ہیں، تو فوری جو سب سے پہلا جو ایفیکٹ ہوگا وہ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ اس کا نکاح ختم ہو جائے گا. ہوشیار ہو جائیں جو شادی شدہ مرد ہے، اگر غلطی سے بھی آپ کی زبان سے یا آپ کی انگلیوں سے میری کرسمس والا ٹیکسٹ چلے گیا ہے، یا آپ میری کرسمس والی ہولڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی لیے ہیں یا فوٹو لیے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا نکاح جو ہے برخاست ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نکاح ختم، اسلام کے دائرے سے آپ باہر، اور اس کلمے کے کہنے سے پہلے جتنی نمازیں آپ نے پڑھی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے ختم ہونے والی ہے. تو یہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ ہے جو اتنا بلنٹلی جو ہے دیا گیا ہے، اور وہ بھی سوشل میڈیا پر دیا گیا ہے. تو ایک تو یہ کہ جب بھی ہم سوشل میڈیا پہ کوئی بات کریں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ذمہ داری کا احساس جو ہے کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے بات رکھنی ہے. تو ہارون بھائی ذرا آپ یہ بتائیں کہ اتنی زبردست اور خطرناک بات انہوں نے کہی ہے کہ نکاح ختم، اسلام کے دائرے سے ختم، اور جتنی نمازیں پڑھی ہے سب ختم، فاسد، خلاص. تو یہ کس آپ پہلے جو ہے؟ ایک بات ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا حضرت، تو وہ حضرت کون ہے؟ نام بتائیے نا حضرت کا. حضرت کا نام شبیر صابری، شریف صابری، شریف صاحب، شریف صابری صاحب، مفتی شریف صابری صاحب ہیں. مفتی مفتی شریف صابری صاحب. ہاں. تو 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 ان کی رائے یہ ہے، اگین ہمیں ہرگز یہ نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یا ہم کسی پہ یہ ہمیں الحمدللہ ہم اپنے ذاتی طور پہ اپنے آپ
پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں، لیکن کسی کے اوپر اس چیز کو ہم مسلط نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی کرتے ہیں، نہ ہی کریں گے، کہ جو ہم اپنے لیے صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں اس کو 100% آپ بھی بالکل وہی سے ویسے ہی صحیح یا غلط سمجھیں، بلکہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی تحقیق کیجئے، اپنا علم حاصل کیجئے، اپنے لوگوں سے آراء لیجئے، پوچھئے، اور پھر اپنا ایک ڈیسیجن لیجئے۔ اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ میری کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو اس دنیا میں اس جگہ پہ کوئی بھی برائی کرنے والا نہ ہوتا، ہر کوئی اللہ کا نام لینے والا ہوتا، وہ ہر کسی کو مسلمان کر دیتے، وہ ہر کسی کو اپنی پہچان دکھا دیتے، وہ ہر کسی کے سامنے ایسی چیزیں رکھ دیتے یا اس کے دماغ میں ڈال دیتے یا دل میں ڈال دیتے کہ وہ کبھی بھی کوئی بھی کسی قسم کی بات اللہ کی ذات کے خلاف یا اس سے الگ کر نہیں سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کیا کیا، اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ نے کہا کہ یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہمارا میسج ہے، اور یہ ہمارا رسول ہے جو لے کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کو دیکھیے، رسول سے سوال پوچھیے، آپس میں بات کیجیے، سمجھیے، پھر ہم کو پہچانیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بس میسج آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کا یقین اور ایمان بہت پکا ہے، بالکل 100%، اللہ نے کہا ہے کہ غیب پہ ایمان لانے والے ان کے ایمان کی جو سطح ہے وہ بہت بلند ہوتی ہے۔ لیکن اسی طرح سے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، اس بات میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ اپنی تحقیق کیجئے، سمجھیے خود سے، کسی کی بھی بات ماننے سے پہلے اس کی بات کو تحقیق کرنا ضروری ہے، اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ غیب کی ذات صرف اللہ کی ہے، جس پہ ہم کو بلا کسی کوشچن اور شک اور جھجک کے ایمان لانا ہے۔ باقی دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کو پرکھنے کا اللہ نے کہا ہے کہ آپ پرکھیں۔ تو چاروں کا موقف ہم نے رکھا آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ تو اب ہم تھوڑا سا اپنی تحقیق آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور بہت ہی ایزی ہے۔ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جتنی زیادہ آسانی کے ساتھ کھول کے بیان کر سکتا ہے نا، وہ بیان کر دیا ہے۔ لیکن ہم اس کو چونکہ اس نظر سے دیکھتے نہیں ہیں، ہم قرآن کو کبھی بائبل سے جوڑتے ہیں، ہم قرآن کو کبھی تورات سے جوڑتے ہیں، ہم قرآن کو کبھی روایات سے جوڑتے ہیں، ہم قرآن کو کبھی جو ہے اپنے کلچر سے جوڑتے ہیں، کبھی ہم اپنے جو ہے وہ بزرگوں سے جوڑتے ہیں، کبھی ہم اپنے مزاروں سے جوڑتے ہیں، کبھی ہم اس کو اپنے ارد گرد کی ایسی چیزوں سے جوڑتے ہیں جن کی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ سے نہیں جوڑتے، اللہ کے علاوہ باقی سب چیز سے جوڑ کے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ میرے حساب سے اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑ کے پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بڑا خوبصورت طریقے سے پورا قصہ بیان کیا ہے، اور اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کیسے جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ اپنی امی کے بارے میں بتا رہے ہیں اور اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شخص کے بارے میں، ایک آدمی کے بارے میں، ایک نبی کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اپنا اللہ کا شکر ادا کریں۔ قالا، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 اگر آپ یہاں سے پڑھیں کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ٹھیک ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، اور کیا اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اور کیا بنایا ہے مجھ کو نبی۔ یہ وہ خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ پھر کیا کہتا رہے، وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، ٹھیک ہے، اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں مجھے دی ہیں اور میں یہ کروں گا۔ اور یہ کرتے کرتے آخر میں جو آخری آیت ہے جس کے بارے میں وہ خود بتا رہے ہیں، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت ویوم امت ویوم ابعث حیا، سلام ہے مجھ پر۔ کس پر؟ مجھ پر۔ اب وہ لفظ جو سلام ہے اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے امن۔ ہم نارملی جو اسلام ہے اس کے معنی کیا ہے؟ امن، شانتی، پیس، کمفرٹ، ٹھیک ہے نا۔ کس کے لیے؟ خوشی کی بات۔ امن ہوتا ہے تو کیا ہے؟ امن خوشی کی بات ہے نا۔ خوشی کی بات کس کے لیے ہے؟ میرے پیدا ہونے پہ، ٹھیک ہے، کہ جب میں پیدا ہوا، اور کب میں پیدا ہوا؟ یوم ولدت، کہ جس دن میں پیدا ہوا۔ لفظ یوم ہے اس کے اندر، میں نے نہیں ڈالا، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ وہ یوم امت، اور جس دن میں مروں گا یا جس دن میں مرتا ہوں۔
ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، مجھے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھائیں گے، سب کو اٹھائیں گے، سب کو اٹھانے والے ہیں نا۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ میں تم کو پیدا کروں گا، پھر میں تم کو ماروں گا، پھر میں تم کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔ یہ جی سائیکل ہے، جیسے سب کا سائیکل ہے ویسی سائیکل ہے، ویسی سائیکل وہ بتا رہے ہیں، ویسے ہی سائیکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہم کو۔ تو یہاں پہ یہ ایک طرح سے حضرت عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ دن ایک خوشی کا دن ہے، یہ دن ایک امن کا دن ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا۔ اگر ہم ہوں، اس قرآن کی آیت کے حساب سے دیکھیں تو اگر ہوں، ہمیں کوئی ہمارے حساب سے مطلب یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی ہم مطلب وہ لوگ جو عیسیٰ کو ماننے والے ہیں ان دیٹ سینس کہ اس کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، عیسیٰ کو ماننے والے تو ہم بھی، عیسیٰ کو سب سے زیادہ ماننے والے ہم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہ جو ہے وہ اگر کوئی میری کرسمس کہتے تو ضروری نہیں کہ ہم اس کو میری کرسمس کا جواب میری کرسمس ہی دیں۔ جی وہ ایک اچھے دن کی بات کر رہے ہیں۔ اب دن ایگزیکٹلی 25 دسمبر ہے یا 24 ہے یا 23 ہے، اس میں عیسائیوں میں آپس میں بھی اختلافات موجود ہیں کہ وہ کس ہوں، دن کو مانتے ہیں، کہ کون سا دن ایگزیکٹلی عیسیٰ کی ولادت کا دن تھا۔ تو اس میں ان کے آپس میں بھی فرقے ہیں اور آپس میں بھی اختلافات ہیں۔ ریگارڈلیس آف دیٹ ہم عیسیٰ کی پیدائش پہ خوش ہیں، ہمیں کیوں بے شک۔ خوشی نہیں ہو سکتی عیسیٰ کی پیدائش پہ؟ اللہ نے قرآن کے اندر یہ الفاظ لکھے ہیں، ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ایک مریم سے کہا اللہ نے کہ ہم نے ایک تم کو ایک دیا ہے تحفہ جس میں اس کا نام ہم نے رکھا ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ مسیح ہوں، ایک بہت بڑی ٹرم ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے معنی جو ہیں مسیحا کے، اس کے معنی جو ہیں ایک ایسے ایک ایسے کریکٹر کے کہ جو دنیا کے لیے، دنیا میں آ کر دنیا کے لیے بلیسنگز لانے والا ہے، یا دنیا کے اندر جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے والا ہے، جو دنیا کے پریشانیاں ان کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ نے نام دیا ہے، میں نے تو نہیں دیا۔ تو ہم ایسا ایک فیل کر سکتے ہیں جس میں ہم ضروری نہیں ہے کہ میری کرسمس کو میری کرسمس کہہ کے جواب دیں، بلکہ ہم بہت ہوں، ساری اس دوسرے الفاظ سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل میرے پاس ابھی میسج آیا تقریباً 2 یا 3 گھنٹے پہلے، تو اس میں انہوں نے کہا مجھے کہ بھائی ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت جو ہے میری کرسمس وٹ ایور۔ تو میں نے ان کو بہت اچھے طریقے سے جواب دیا کہ گڈ آفٹر نون، وشنگ یو اینڈ یور فیملی دا بیسٹ، مے دا گاڈ بلیس یو ود ہز گریس ان abundant blessings، آمین۔ Jesus came to guide the world and bring hope and goodness together. We can follow his example to make this world a better place. Let us pray to the God for strength and guidance to fulfill this mission. کیا جیزس کا مشن ہم فالو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشن کی کنٹینیوشن نہیں تھے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو ٹھیک کرنے نہیں آئے تھے جو چیزیں جیزس ٹھیک کرنے آئے تھے، عیسیٰ ٹھیک کرنے آئے تھے، موسیٰ ٹھیک کرنے آئے تھے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اسی پیغام کو نہیں پہنچایا؟ کیا کتاب قرآن انہی کتابوں کا آگے کا تسلسل نہیں ہے جو کتب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے کے نبیوں پر دی تھی؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں کہا کہ تم میرے بھیجے ہوئے پرانے بندوں پہ، پرانے رسولوں پہ ایمان لاؤ، پرانی کتابوں پہ ایمان لاؤ؟ تو جب یہ سب کچھ موجود ہے تو ہمیں جو کامن پوائنٹس ہیں ان پر بات کرتے ہوئے کسی کو واپس دعا دینی، جواب دینا میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں بے تو اس شک۔ میں کوئی برائی نہیں سمجھتا ہوں۔ اب آپ لوگ، بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہ جی ہم سوال یہاں تک آ کہ جی کرسمس کے نام پر سیل لگتی ہے تو اگر ہم کوئی چیز خرید لیں تو کیا ہوگا؟ ہوں، اس طرح کے بیکری، سوالات بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ if a Muslim is having a bakery، اگر ایک مسلمان بیکری اونر ہے ہوں تو پھر کیا وہ میری کرسمس لکھ کے کیکس بیچ سکتا ہے؟ میں میری کرسمس لکھ کے بیچنا، مطلب یہ سوال اس طرح کے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ ہوں، آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ہوں، کسی غیر مسلم ملک میں، فار ایگزامپل، یا ایسے ملک میں جس میں مسلمانوں کی اور مسلمان اور عیسائی مل کر رہ رہے ہیں۔ آپ کی جو مسجد ہے اس کے قریب میں کسی دوسرے عیسائی کی پراپرٹی ہے، آپ کو گاڑی ہوں، پارک کرنی ہے، جگہ کم پڑ ہوں، رہی ہے، نماز کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے، آپ کو جگہ چاہیے، تو آپ اس سے جگہ لینے میں تو جھجکتے نہیں، آپ اس کے ہوں، ساتھ یہ ڈیل بنانے میں کہ جی میں کچھ دیر کے لیے گاڑی پارک کر لوں، تو اس میں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو ہوں، اگر ہم اس طرح سے ان سے ہیلپ لے رہے ہیں، ان کی چیز استعمال کریں، تو ہم ان کے عقائد کو پروموٹ کر رہے ہیں نا ٹیکنیکلی۔ اگر اس اصول کو دیکھا جائے تو پھر تو ہم ان کے عقائد کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں۔ آ، بہت ساری جگہوں پہ غیر مسلم ملکوں میں رہنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایسی مساجد بھی ہیں جن کے بازو میں یا آس پاس جو ہے وہ چرچز ہیں،
اور ان چرچز کی پارکنگ کو استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پہ گاڑیاں پارک کی جاتی ہیں، کبھی جب عید بقرعید پہ یا مختلف مختلف موقع پہ جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے پارکنگ کی، تو ان کی پارکنگ استعمال کرنے سے کیا آپ ان کے عقائد کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ اور بعض اوقات آپ کو پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، تو اگر آپ پیسے دے رہے ہیں اور کسی چرچ کی پارکنگ کو استعمال کر رہے ہیں، چرچ کی گاڑی کو استعمال کر رہے ہیں اور اس میں ان کی کمپنسیشن دے رہے ہیں، تو کیا آپ ان کے عقائد کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان کے جو فیتھ ہے اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ان کا فیتھ ایکسپٹ کر لیا ہے؟ دنیا میں رہنے کے لیے بہت ساری چیزوں میں بہت ساری جگہوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام نہ ہو، ان کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات نہ ہو، ان کے پیغام کے علاوہ کسی اور کا پیغام نہ ہو، تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک سیکنڈ میں کر سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو کرنا ہے ہم ایک منٹ میں کر دیتے ہیں، کن فیکون، اللہ کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا نا، اللہ نے کہا کہ بھائی یہ میں آپ کو میسج دے رہا ہوں بیکاز کہ یو آر این انٹیلیجنٹ اسپیسی، آپ ایک ذہین اسپیشیز، آپ مخلوق ہیں، آپ کے جو تعلق ہے وہ بہت ہی زیادہ ذہانت سے ہے، تو آپ کی ذہانت کا ہی ٹیسٹ ہے، ورنہ تو میں اپنے حکم سے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ اپنے آپ میں جو آپ کی ذہانت کی باتیں ہیں تو یہ ہے، آپ خود ٹیسٹ کرو، خود چیک کرو، خود فیصلہ کرو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آپ کو ساری چیزیں میں دے رہا ہوں۔ تو دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں اخلاق اور اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں انہی باتوں سے ثابت کرنا ہے کہ دوسرا سامنے والا اگر مسلمانوں کے اخلاق کے بارے میں بات کرتا ہے تو غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں اپنے طریقے سے عمل سے ثابت کرنا ہے۔ کسی کو کہ نہیں تم نے مجھے میری کرسمس کہہ دیا، اب میں تم سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے تم سے بات کر لی تو میرا نعوذ باللہ استغفر اللہ شاید کسی ایسے لیول پہ چلے جاؤں کہ جو ہے نا نکاح دوبارہ کرنا پڑے وغیرہ۔ ایک تو یہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کسی کا آپ جو ہے وہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے فتویٰ یا جو بھی بات میں ایسے کہوں کہ ذرا سی بھی جو بات ہو جو اور ہر چیز کو اٹھا کر کے جو ہے وہ ایمان میں داخل کر دیا ہے، جو ایمان کی 5 چیزیں 6 چیزیں ان کو چھوڑ کے اس کے علاوہ اگر آپ لسٹ بنانی شروع کریں تو ہر چیز سے تو ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کی شلوار اوپر نیچے نہیں ہو رہی ہے اور اس کے وہ ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے ٹیکنیکلی، تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ ایمان کو داخل کر رہے ہیں، صحیح نہیں، ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹ دی ہے بہت ساری چیزوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بہت آپ کو جو ہے وہ دیا ہے۔ مقصد صحیح کام ہونا چاہیے، ہاں تکبر میں کریں، کوئی غلط کام کریں تو بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ وہ انسان کو دوسری طرف لے جاتا ہے، لیکن بھول چوک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، بے شک اس سے بڑی ذات کسی کی نہیں ہے۔ تو عماد بھائی، میری رائے یہ ہے کہ ہم اس میں بہت طریقے سے پیار سے اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور آپ نے جو کیک کی بات کی ہے فار ایگزامپل کہ میری کرسمس کیک پہ وہ مسلمان کیا لکھ سکتا ہے یا نہیں لکھ سکتا، یا مطلب یہ اس مسلمان کو پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ بے شک۔ اس کو یہ علم دینا چاہیے کہ دیکھو یہ سب باتیں ہیں، اب اس کے دماغ میں کیا فیصلہ آ رہا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، کہ وہ لکھے یا نہ لکھے، جی۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنا ایک اس کے اوپر پورا وہ کریں۔ اب اس کی نیت کیا ہے لکھنے کی، وہ ایز اے ورک لکھ رہا ہے، ایز اے بلیو لکھ رہا ہے، یا ایز اے ہیپینس لکھ رہا ہے، وہ کس طرح سے لکھ رہا ہے۔ آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں، ابھی ہم کمپیوٹر، مائک، انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں یوز کر رہے ہیں، اس میں سے جی۔ کس چیز کا آنر ہے جس کا بلیو ہمارے ساتھ ملتا ہے؟ فیس بک یوز کر رہے ہیں آپ، واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں آپ یہ سب اس کے کس آنر کا بلیو ملتا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ یہ سب بالکل چیزیں نہیں یوز کر رہے ہیں تو اس کے بلیف کو اسٹرینتھن نہیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ پیسے دے رہے ہیں اس کے بلیف کو اسٹرینتھن نہیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہم بیک ہینڈ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ کیا آپ بیک اینڈ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کیا؟ تو ان سب چیزوں کو اب آپ یہ کہیں گے نہیں 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 ہماری نیت تو یہ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹو نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ بھائی آلٹرنیٹو کیوں نہیں ہے، بنا لیں آلٹرنیٹو، اور آلٹرنیٹوز بھی ہیں، آپ جی۔ استعمال نہیں کرتے، بے شک، صحیح۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ نیت آپ کی اس کا کچھ سپورٹ کرنے کی نہیں ہے، بلکہ آپ ایک ایسے ایکو سسٹم کے اندر ہیں جہاں سب ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور آپ اپنے طریقے سے اپنے عمل سے ان کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اگین وہ جس نے لکھنا ہے یہ اس کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، اس کو سارا نالج علم دے دینا چاہیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے، اور وہ خود لینا چاہے جتنا لے سکتا ہے، اور اس کے بعد خود فیصلہ کرے کس نیت سے لکھ رہا ہے نہیں لکھ رہا ہے، کیوں لکھ رہا ہے، لکھنے والے سے اس کا کیا تعلق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایگزیکٹلی۔ تو اب یہ لوگوں کے چوائسیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم نے تو 4 مختلف الگ الگ آرا
جو سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی، پھر ہم نے اپنا نظریہ اور اپنا جو ہے پرسپیکٹو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگین ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری نظر سے ہی آپ جو ہے اس کو دیکھیں اور ہم جو بات کہہ رہے ہیں یا ہم جو نظریہ پیش کر رہے ہیں اسی کو قبول کریں۔ اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے، اللہ نے آپ کو ذہانت دی ہے، چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں، پرکھیں اور اپنے مطابق اس چیز کو جو ہے ایکسیپٹ کریں جو آپ کا دل اور آپ کا دماغ جو ہے کہہ رہا ہے قرآن حدیث کے مطابق انشاءاللہ۔ سو جزاک اللہ خیر حامد بھائی، ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ جو ہے ہم نے بات کی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنے والوں کو عمل کی جو ہے توفیق دے۔ آمین، جزاک اللہ خیر عماد بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ کرے، ہماری نیتوں کو صاف رکھے، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں تک پہنچا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین۔ السلام علیکم۔